آج میرے ساتھ جو ہستی موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. نیو یارک میں کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو بشیر قمر صاحب کو نہ جانتا ہو, اور دس از مائی آنر کہ آج انہوں نے مجھے وقت دیا. بیگم صاحبہ نے, تسنیم قمر صاحبہ نے مجھے وقت دیا تاکہ میں کچھ سوالات ان سے کر سکوں, اور اپنی کمیونٹی کے ان دوستوں کو بہت سی ایسی چیزیں آج میں بشیر قمر صاحب کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل سکیں, ایسی پیاری پیاری باتیں جو آج تک آپ کو شاید پتہ نہیں ہوں گی. بشیر قمر صاحب جرنلسٹ ہیں, اینکر ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, لیڈر ہیں, کمیونٹی کے لیے پاکستانی ہے, محب وطن پاکستانی ہے, پاکستان کے لیے بڑا کام کیا ہے, کشمیر کے لیے لازوال ان کی خدمات ہیں. اور یہاں پہ جو آرگنائزیشنز آج آپ کو نظر آتی ہیں نیو یارک میں, اس میں بلا شبہ آپ کہیں سے بھی ان کو اگر ٹٹولیں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں سے بشیر قمر صاحب کا حصہ آپ کو نظر آ جائے گا. تو میں اوور ٹو بشیر صاحب کی طرف. السلام علیکم جناب بشیر قمر صاحب. جی وعلیکم السلام شاہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے, بڑا تھینک یو سو مجھے مچ. آپ نے کرم کیا کہ آپ تشریف لائے. میں تھینک یو, یہ آپ کی مہربانی ہے. اور السلام علیکم بھابھی صاحبہ. السلام علیکم. بشیر قمر صاحبہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ. سو قمر بھائی, آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں ڈائریکٹلی. مجھے یہ فرمائیے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کہاں کی ہے, کدھر آپ نے تعلیم حاصل کی, اور آپ کی سکولنگ کدھر کی ہے, کالج کون سا, اس کے بارے میں سب سے پہلے بتائیے. جی میں آپ کا پہلے تو بہت مشکور ہوں, اور پھر میں یہ بتاؤں کہ میری بیسیکلی تعلیم کراچی میں ہوئی. جی. اور میں اردو کالج, اسلامیہ کالج, ایس ایم کالج, تینوں کالجز میں پڑھتا رہا. اچھا. ہاں, اس کی وجہ یہ کہ میں ہاکی کا بہت اچھا پلیئر تھا. اچھا ماشاءاللہ, یہ تو کوسچن ابھی پوچھنا تھا آپ سے. اور میں وہ جو ہے جی اسلامیہ کالج کی طرف سے ہاکی کھیلتا تھا. جی سر. اور میں اس سے پہلے میں ایس ایم میں پڑھتا تھا, پھر اسلامیہ میں ہاکی کھیلنے کی وجہ سے مجھے جانا پڑا, اور پھر میں کراچی یونیورسٹی کی طرف سے بھی کھیلا. اور مجھے بڑا آنر ہے کہ میں نے کراچی میں تعلیم حاصل کی. لڑکپن آپ کا سارا کراچی میں گزرا یا کہیں اور پنجاب یا کسی اور جگہ بھی؟ کیونکہ میرے والد ملٹری میں تھے, تو اس لیے جب ان کی پوسٹنگ کہیں پہ بھی ہوتی تھی تو بیسیکلی وہ سیاح میں راول پنڈی میں کچھ عرصہ گزارا, پھر اس کے بعد کچھ عرصہ ہم نے ایبٹ آباد میں گزارا, اور موسٹلی پھر ہم کراچی ہی میں رہے. میں نے ساری پھر تعلیم میں کراچی ہی سے مکمل کی. اور پھر بشیر بھائی شادی کب ہوئی؟ شادی میری 7 جون 1979 میں ہوئی تھی. ماشاءاللہ. کراچی میں ہوئی تھی. شادی پسند کی تھی یا ارینج میرج تھی؟ ہمارے دور میں تو بہت ساری چیزیں چلتی تھیں, لیکن چونکہ میرے بارے میں بہت سارے قصے کہانیاں مشہور تھیں, تو میں نے اپنے والد صاحب کو وعدہ کیا تھا کہ جی جہاں پہ وہ کہیں گے میں نے وہیں شادی کرنی ہے. تو پھر یہ ہے کہ یہ بالکل ٹوٹلی 100% ارینج میرج تھی, جس میں میری چوائس کا, میری کسی بھی خواہش کا کوئی دخل نہیں تھا. نہیں, لیکن اچھا فیصلہ تھا. ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ جو والدین سوچتے ہیں یقیناً بہت اچھا سوچتے ہیں. گڈ. تو یہ رشتہ داری, شادی رشتہ داروں میں ہوئی یا یہ رشتہ داری نہیں تھی؟ نہیں, ہماری کوئی رشتہ داری نہیں تھی, بلکہ یہ ہے کہ میری بیگم جو ہیں یہ میری ایک کزن تھی, ان کی سہیلی تھی, یا ان دو خاندانوں کا آپس میں ملاپ تھا, لیکن شادی میرے والد صاحب کی مرضی اور خواہش پہ ہوئی. ماشاءاللہ. یہ فرمائے کہ شادی جب آپ کی ہوئی اس کے بعد کتنا عرصہ تک آپ پاکستان میں رہے؟ شادی کے میرا خیال ہے تقریباً کوئی مہینہ 1.5 مہینہ ہم پاکستان میں رہا, پاکستان میں. جی جی. اور پھر اس کے بعد میں سعودی عرب چلا گیا تھا. اچھا جی. مجھے یاد نہیں, صحیح 1.5 مہینہ میکسیمم اتنا رہا ہوں گا, یا 1 مہینہ رہوں گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تقریباً کوئی 2 مہینے کے بعد میری بیگم وہاں پہ سعودی عرب آ گئی تھی. امریکہ کیسے آنا ہوگا؟ امریکہ پھر یہ ہوا کہ ایک ایسا وقت آتا ہے آدمی کی زندگی میں جب وہ تبدیلی چاہتا ہے, تو پھر کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں کہ مجھے مجبوراً سعودی عرب کو چھوڑنا پڑا, اور پھر میں امریکہ آ گیا. اور میں یہاں آنے کے بعد بہت خوش ہوا 1983 میں. 1983 میں جی جی. تو جب میں آیا یہاں پہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ امریکہ ایسا ہوگا. ہم جس زندگی سے وہاں پہ 2-4 تھے, جو زندگی وہاں گزارتے, ایکچولی ہماری زندگی بہت اچھی تھی وہاں پہ, لیکن جو فریڈم ہے وہ وہاں نہیں تھی. اور ایک واقعے نے ایسا مجھے جھنجھوڑا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں سعودی عرب چھوڑ کے چلا جاؤں. تو پھر ہم پاکستان چلے گئے. تو میں نے پاکستان میں جا کے کوئی بزنس کرنا چاہا, میں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی کی. تو پھر میری بیگم نے کہا کہ جی آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جا کے امریکہ میں اپنے لیے کوئی موقع تلاش کریں,
تو میں امریکہ گھومنے اور موقع تلاش کرنے آیا تھا، پھر یہیں کا ہو کے رہ گیا. تو جب آپ پہلے تشریف لائے تو بھابھی ساتھ آئی تھی یا اکیلے ہی تشریف لائے؟ نہیں، میری بیگم وہیں پہ تھی. تقریباً میں نے کچھ 6-7 مہینے بغیر بیگم کے گزارے اور بغیر بچوں کے. لیکن میرا ایک زندگی کا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی بیوی بچوں کے بغیر ادھورا ہے اور وہ زندگی مکمل نہیں ہوتی. تو لہٰذا پھر یہ ہوا کہ میں کچھ 6 مہینے کے بعد یہاں سے چلا گیا پاکستان. 1 مہینہ وہاں رہا، پھر بیوی بچوں کو ساتھ لے کر یہاں پہ آ گیا. قمر بھائی لڑائی پہلی کب ہوئی بیگم صاحبہ سے؟ میرا خیال ہے پہلی لڑائی کی تو بات ہی نہیں ہے، ہماری آخری لڑائی بھی نہیں ہوئی آج تک. لیکن یہ پورا شہر نیو یارک جانتا ہے کہ ہم میاں بیوی میں یہ تو میں بھابھی سے پوچھوں گا کہ اب آپ نے ان کے سامنے کہا ہم میاں بیوی میں میاں بیوی کا رشتہ کم اور دوستی کا رشتہ زیادہ ہے. تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے دوست بھی ہیں. ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. سلامت رہے آپ. اچھا بشیر بھائی یہ بتائیں کہ آپ کو امریکہ لگا کیسا، اوور آل کیسا لگا آپ کو؟ بات یہ ہے کہ جب مجھ کو سعودی عرب میں پولیس والا روکتا تھا جی جی تو وہ سب سے پہلے مجھے پوچھتا تھا کہ تمہارا اقامہ کہاں ہے، تمہارا سٹیٹس کیا ہے. تم نے وہ یہ بتاتے بھی نہیں تھے کہ کیا غلطی ہے. لیکن جب میں یہاں پہ آیا پہلی بار تو میں نے آتے ہی یہاں پہ ایک گاڑی خریدی تھی. میرے پرانے دوستوں کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے آنے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مجھے کسی سڑک کا پتہ نہیں تھا. مجھے سڑکوں کا اندازہ ہی نہیں رہتا. اس وقت تو نیویگیشن بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن مجھے سڑکوں کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ سڑکیں اوپر کیسے چلتی ہیں. ہم تو میں نے آنے کا تقریباً 3 ہفتے 4 ہفتے جو ہے نا وہ سب میں سفر کیا اور اوپر کا تو مجھے پتہ نہیں تھا. پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ اوپر کی زندگی کیسی ہے میں نے گاڑی خریدی. اچھا. اور میرے آج بھی پرانے جو دوست ہیں جو یہ پروگرام دیکھیں گے بھی وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ میں نے جب گاڑی خریدی اور میں جب لگاڑیا ایئرپورٹ کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے لائن جو ہے بغیر سگنل دیے کراس کی. جب پولیس والے نے مجھے روکا تو وہ آیا، اس نے ٹوپی اتاری، اس نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس نے کیپ اتاری، اس نے مجھے سلام کیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے آپ کو اس لیے روکا کہ آپ نے جو نا یہ اسٹریٹ لائن کراس کی ہے. اچھا. بریک کی. تو مجھے سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ اسٹریٹ لائن کون سی کراس کی، کیا کیا. لیکن میں نے اس کی بات کی اور اس نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ مجھ سے ڈرائیونگ لائسنس مانگا. تو میں نے اس کو جو میرا انٹرنیشنل لائسنس ہے وہ دکھایا اور اس نے دیکھنے کے بعد مجھے تنبیہ کی کہ بھائی آئندہ. تو میں اس زندگی سے عادی نہیں تھا. ہم کو تو سعودی عرب میں وہ ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے ہم کوئی بالکل تیسرے درجے کے انسان ہیں. تو پھر مجھے یہ ملک بہت اچھا، تو پھر یہ ملک مجھے بہت اچھا لگا. میں نے کہا یہاں کچھ اور ہو نہ ہو، عزت اور احترام بہت ہے. بہت اعلیٰ. قمر بھائی ماشاءاللہ یہاں پہ آپ کی بہت بڑی ایک سوشل لائف ہے. میں اس سے پہلے جب ادھر آؤں گا مجھے یہ بتائیں امریکہ میں کیا چیز ایسی ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے؟ آخر ہر چیز تو انسان کو نہیں. دیکھیں جی امریکہ میں میری ماں کی قبر نہیں ہے، میرے باپ کی قبر نہیں ہے اور میرے بہت سارے وہ عزیز اور جو محترم رشتے وہ یہاں نہیں ہیں. اس کے علاوہ سب کچھ امریکہ میں بہت اچھا ہے، موجود ہے. یہ فرق ہے کہ آپ کی دوستی کس کے ساتھ بہت زیادہ پاکستان میں تھی؟ کوئی دوست ایسا ہے جو لڑکپن کا یا آپ کے کالج لائف کا دوست ہو جو یاد آتا ہو آپ کو؟ ہم 3 دوستوں کی جوڑی بہت معروف تھی، بہت مشہور تھی. میرا پورا خاندان، ان کے سب خاندان. ایک میرا دوست جاوید ہے، وہ آج کل شکاگو میں ہے. اچھا. اور میرے ایک دوست اختر شیخ ہیں، وہ کراچی میں ہے. اچھا. تو آج بھی ہمارے آپس میں بہت گہرے تعلقات ہیں، اکثر گفتگو رہتی ہے. اچھی بری ساری باتیں میں انہیں سے شیئر کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی اور سے شیئر نہیں کرتا. بہت اچھا. بشیر قمر صاحب کوئی ایسا دوست جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اور آپ کو یاد آتا ہو؟ میرے ویسے تو کئی دوستوں کا انتقال ہو گیا، کوئی ایک آدھ روڈ ایکسیڈنٹ میں بھی انتقال کر کے، بہت سارے دوست تھے. لیکن میرے ایک پڑوس میں چودھری صادق رہتے تھے، وہ میرے بڑے اچھے دوست تھے. بلکہ جب میں نے یہ مکان خریدا تو یہ مکان انہوں نے مجھے دلوایا تھا. وہ مجھے ان کا انتقال ہو گیا، مجھے بہت یاد آتے ہیں. میرے ایک دوست نام عباسی صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ بہت مجھے یاد آتے ہیں. اس کے علاوہ میرے انتہائی محترم بہت قریبی قمر علی عباسی صاحب جو ناصر عباسی کے بھائی ہیں، وہ نام عباسی. اور یہ قمر علی عباسی صاحب جو ہے میرا خیال ہے میری زندگی کا بیشتر وقت جو ہے ان کے ساتھ گفتگو میں، ملاقاتوں میں اور ان کے ساتھ گزرا. تو مجھے یہ سب جو نا بہت یاد آتے ہیں. اس کے علاوہ شفیق صدیقی صاحب کا انتقال ہو گیا، ان سے بھی میرا بڑا یارانہ رہا، بہت دوستی رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں اچھے دوست آپ کو نہیں ملتے، اور جب مل جائے تو پتہ نہیں کیا ہے، وہ میرا رب ان کو جلدی آپ سے چھین لیتا ہے. ایسے ہی بات. بھابھی کی کون سی عادت آپ کو پسند ہے؟
ان کی سب سے جو خراب عادت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت صابر ہیں، بہت شاکر ہیں. اور میں نے ایک بار ان سے کہا کہ بھئی ہم دونوں جنت میں چلے جائیں گے. کہنے لگی وہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں صابر ہوں، آپ شاکر ہیں. تو اس میں جو نا بہت میرے خاندان کے میرے خاندان کے سب لوگوں نے میرا بہت مذاق اڑایا، بہت وہ لگا. تو کہنے لگی اچھا آپ کیسے صابر ہیں؟ میں نے کہا جی میں ہر بات پہ صبر کر لیتا ہوں، آپ مجھے دیکھ دیکھ کے شکر کرتی ہیں. اچھا ان کا کوئی ایسا فیصلہ جو آپ کو پسند نہ آیا؟ آخر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو جس پہ آپ خاموش ہو گئے ہو، لیکن ابھی آپ کے دل میں کسک ہو کہ کوئی ایسا فیصلہ جو آپ کی مرضی کے خلاف ہوا ہو اور ان کی وجہ سے ہوا؟ نہیں بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جی. جیسے ہم نے دونوں نے ڈویژن کر رکھا ہے، تقسیم کر رکھا ہے. سارے بڑے بڑے فیصلے جو ہے نا گھر کے دنیا کے میں کرتا ہوں. جیسے امریکہ کو چائنا کے ساتھ دوستی کرنی نہیں کرنی یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے. جیسے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات اچھے ہونے نہیں ہونے. اچھا یہ کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ فلسطینیوں کے اور اسرائیل کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، یہ فیصلے سارے میں کرتا ہوں. دنیا میں کہاں پہ امن ہونا چاہیے، کہاں پہ لڑائی ہونی چاہیے، یہ سارے فیصلے میں کرتا ہوں. باقی چھوٹے موٹے فیصلے یہ گھر میں کیا خریدنا ہے، گھر میں کیسے اس کو ڈیکور کرنا ہے، یا کن بچوں کو کہاں پہ بٹھانا ہے اٹھانا ہے، کیا کیا ہے، کن بچوں کی شادیاں کریں، یہ سارے چھوٹے چھوٹے فیصلے ہم نے ان کے حوالے کر رکھے ہیں. اچھا بشیر بھائی یہ فرمائیں کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ میری شادی کو 41 سال ہونے والے ہیں. ماشاءاللہ. جو لوگ نیو یارک میں رہتے ہیں یا کہیں پہ بھی رہتے ہیں جو ہمارے حلقہ احباب میں ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ پچھلے کوئی 15-16 سال سے ہماری ایک ویڈنگ اینیورسری ہوتی سالانہ، ہر سال ہوتی، مجھے بھی پتہ. اور اس میں اگر کبھی ہم بھول بھی جائیں تو جنوری میں ہمارے دوست ہم کو یاد دلانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ کون سی ڈیٹ ہے اناؤنس کر دیجیے، بھائی کہاں ہو رہی ہے اناؤنس کر دیجیے. تو اب یہ کہ اب دوستوں کی یادداشت کے ساتھ ساتھ یاد دہانیوں کے ساتھ ساتھ میرے بچے جو ہے نا وہ سارا پروگرام ہائی جیک کر لیتے ہیں اور میں ایک ڈمی کی طرح ان کی بات سننا شروع کر دیتا ہوں. بشیر بھائی سوشل لائف میں کب آپ نے قدم رکھا؟ میں شروع سے ہی سوشل ہوں. میں اپنے کالج کے زمانے میں بھی سوشل تھا اور اس کے بعد میں سعودی عرب میں بھی بہت سوشل تھا. میرے بے شمار دوست تھے، ہم بہت سارے کام کرتے تھے. امریکہ آئے تو اس چیزوں کو میرے سوشل ایکٹیویٹیز کو تقویت ملی. میں نے جی بھر کے جو چاہا وہ کیا، کیونکہ یہاں پر جو امریکہ میں سب سے بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ دوست آپ کے ساتھ چلتے ہیں، سنتے ہیں، بات آپ کی مانتے ہیں. تو میرے ارد گرد کافی ماشاءاللہ ایک بڑا حلقہ تھا جو کہ مجھے ہمیشہ سپورٹ کرتا چلا ہے. بشیر بھائی آپ نے بہت سارے ایسے دوست اور آپ کے ساتھ جو کام کر رہے تھے ان کو آپ نے متعارف نہ صرف کروایا بلکہ ان کو بہت ایک اعلیٰ درجے تک لے کے گئے. ان کی پہچان ہو گئی نیو یارک میں. تنظیم سازی کے بارے میں آپ نے ان کو بتایا، ایکٹیویزم کیا ہے اس کے بارے میں. ایک آدمی بتائیں جو آپ سمجھتے ہیں آپ کا جانشین ہے. ہاں میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں کہ جس کا جانشین ہونا ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ فائنل میں نا بی کام میں، بی ایس سی میں، بی اے میں آ کے آخری وقت میں جو نا وہ کلاس چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو موسٹلی جو لیڈرشپ ہے نا وہ میرے جن کو میں نے وہ کیا ہے وہ سارے ایسے ہیں کہ ان کی ٹریننگ کمپلیٹ نہیں ہوئی. اچھا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے یہ تجربہ ہوا کہ زندگی میں آپ دوسروں کو جب آگے بڑھاتے ہیں، دوسروں کو جب سپورٹ کرتے ہیں تو اتفاق سے آپ خود مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ خود جو ہے نہ صرف یہ کہ مضبوط ہوتے ہیں لیکن یہ کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کا بھی ایک جو نا اسٹیپ اونچا جا رہا ہوتا ہے. اس وقت جو نیو یارک میں جتنی بھی کراپ ہے لیڈرشپ کی تو وہ تقریباً 90% یا 70-80% کہہ لیجیے وہ میری ہی بنائی ہوئی ہے. اور مجھے یہ اچھا لگتا ہے جو میرے چھوٹے ہیں جو مجھ سے اٹیچ ہیں میں ان کو آگے بڑھاؤں، ان کو سپورٹ کروں، ان کو سکھلاؤں. میں نے لوگوں کو تقریریں لکھ کے دی، بولنا کھڑے ہو کے بتایا اور بہت سارے لوگوں کو ٹریننگ دی. اور آج بہت سارے لوگ اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ کہنا درست نہیں ہے. لوگوں میں خود ٹیلنٹ ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. کسی ہر آدمی کو ایک چھوٹی سی انگلی پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی آدمی اس کو گائیڈ کرے. تو میرا خیال ہے آج کی جو نیو یارک کی لیڈرشپ ہے وہ خود بڑی ٹیلنٹڈ تھی. اس کو میری صرف سپورٹ کی اس وقت ضرورت تھی جب وہ چھوٹے چھوٹے قدم لے رہے تھے. اب ماشاءاللہ بڑے بڑے فیصلے سارے وہ کرتے ہیں. اچھا آپ کے جو پہلا فیز ہے انٹرویو کا اس کا آخری کوسچن ہے، پھر اس کے بعد میں بابی صاحبہ سے کچھ سوالات کروں گا، پھر آپ کے پاس دوبارہ بھی آ جاؤں گا.
آپ نے ٹیلی ویژن کیوں چھوڑ دیا؟ آپ پائنیئر تھے یہاں پہ ٹیلی ویژن کے، تو آپ نے وہ کیوں چھوڑا؟ ہاں نہیں، ایکچولی یوں کہہ لیجئے کہ میں پائنیئر نہیں تھا، یہاں مجھ سے پہلے ایک تھرڈ ورلڈ براڈ کاسٹنگ کے نام سے ٹیلی ویژن چینل ہوا کرتا، ٹیلی ویژن کا پروگرام ہوا کرتا تھا 2 گھنٹے کا، ہفتے میں 1 دن آیا کرتا تھا۔ اچھا جی۔ ہوا یہ کہ میں نے ایک صابن جو ہے وہ ایجاد کیا، بنایا، جس کا نام تھا پاکیزہ، اور یہ پہلا حلال صابن تھا۔ اچھا۔ تو اس کی بہت بڑی ہیوی جو نا ایڈورٹائزنگ تھی، تو میں تھرڈ ورلڈ براڈ کاسٹنگ پہ کیا کرتا تھا۔ اچھا۔ تو پھر کچھ ہمارے اس ایڈورٹائزنگ پہ اختلافات ہوئے، تو پھر میں نے کہا کہ جب میں ان کو اتنا سپورٹ کرتا ہوں تو میں خود کیوں نہ کروں۔ تو میرے دوست نصیر رانا صاحب جو اس زمانے میں تھرڈ ورلڈ براڈ کاسٹنگ میں ہوا کرتے تھے، آج ماشاءاللہ وہ جیو ٹیلی ویژن کے ساتھ مارکیٹنگ میں انچارج ہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ ان کے ساتھ میں نے بہت زیادہ مشاورت کی، اور مشاورت میں پھر یہ طے پایا کہ میں اپنا ٹیلی ویژن پروگرام شروع کر دوں۔ تو پہلے شروع میں ہم نے ہفتے کے دن 2 گھنٹے کا پروگرام کیا، پھر اتوار کو بھی شامل کر لیا، پھر ہم 5 دن جو ہے وہ کرتے رہے۔ پھر ہم منڈے تھرو فرائیڈے وہ میرا پروگرام آیا کرتا تھا پاکستان زندہ باد۔ بالکل صحیح۔ نو سوری، منڈے تھرو فرائیڈے گڈ مارننگ پاکستان۔ گڈ مارننگ پاکستان۔ ہاں، یہ تقریباً 2 گھنٹے کا تھا شروع میں۔ اچھا۔ اور اس کے بعد سیٹرڈے اور سنڈے، کس سن کی بات ہے جی؟ یہ کوئی لیٹ 80s کی اور 90s کی۔ تو پھر یہ ہوا کہ سیٹرڈے اور سنڈے کو میرا پروگرام آیا کرتا تھا پاکستان زندہ باد، اور یہ بھی 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا۔ بالکل جی۔ پھر بہت سارے ایسے تھے، لیکن جب 2004 میں جیو ٹیلی ویژن، ARY، پی ٹی وی وغیرہ جب آئے یہاں پہ، تو میں نے دیکھا کہ یہ مقابلہ اب سخت ہو گیا ہے۔ جو ایڈورٹائزنگ میں جتنے کی کرتا تھا اتنے پیسوں میں یہ کرتے تھے، اور ان کا پورا ریڈینس جو تھا وہ سارا کا سارا امریکہ تھا۔ تو پھر مجھے ذرا سا پرابلم ہوا، تو پھر وہ میں نے ٹیلی ویژن بند کر دیا۔ اچھا، آپ نے اخبار کے ساتھ بھی منسلک رہے؟ نہیں، اخبار کا منسلک نہ، اخبار میں نے نکالا پاکستان وائس کے نام سے۔ بالکل۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں جو دوسروں کے اخبار میں لکھتا ہوں، میں پاکستان میں بھی قومی اخبار میں، جنگ میں، جرت میں، اور بھی کچھ اخباروں میں لکھتا رہا ہوں۔ تو لکھنے کی ایک ایسی عادت ہے، شوق ہوتا ہے، پھر آپ کو یہ لے کے لا کے وہاں کھڑا کر دیتا ہے، جہاں پہ پھر مجبوراً آپ کو جو بات کہنی ہے وہ پھر آپ کو اپنے اخبار سے، یا وہاں پہ جہاں پہ فریڈم ہو۔ تو پھر یہ ہوا کہ میں نے 2006 میں پاکستان وائس کے نام سے اخبار شروع کیا، جو 2019 کے شروع تک قائم رہا۔ بہت اچھا۔ ہمارا، میں ایک سوال بس اور آپ سے، پھر میں روی تسلیم کی طرف آ رہا ہوں۔ ہمارا جو آپ تو ایک کمیونٹی لیڈر بھی ہیں ماشاءاللہ، ایکٹیوسٹ ہیں، آپ نے بہت زیادہ کام کیا۔ ہمارا جو سفارت خانہ ہے، جو ہمارا کونسلیٹ ہے، کیا وہ اپنی جو خدمات ہیں وہ پوری کر رہا ہے، یا اپنی سروسز جو اسے کرنی چاہیے وہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے کر رہا ہے؟ آپ کیا اس سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ نہیں، میں بالکل مطمئن نہیں ہوں جی۔ دراصل میں بہت ساری باتیں کہنا نہیں چاہتا، لیکن میں پھر بھی کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو سفارتکار آتے ہیں، جو یہاں پہ وہ یہ آتے ہی بھول جاتے ہیں، اور کچھ ہم لوگوں کا بھی قصور ہے کمیونٹی ایکٹیوسٹ کا، وہ آتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ وہ پبلک سرونٹ ہیں، وہ یہاں پہ سروسز کے لیے ہیں۔ اچھا، جو کونسلیٹ کے آفیسز ہیں، کونسلیٹ کا کام ہے پاکستانی کمیونٹی کو سروسز پرووائڈ کرنا۔ بالکل صحیح کہا۔ ہاں، مجھے یاد ہے کہ جب یہاں پہ پاکستان کونسلیٹ میں جایا کرتے تھے، تو آپ کو وہ کام، ویسے ان کے وہ ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ فوٹو کاپی لے کے آئیے، لیکن اگر آپ کسی پیج کی فوٹو کاپی بھول گئے تو وہ اپنے دفتر میں اس کی ایک کاپی بنا کے نہیں رکھ سکتے تھے، بلکہ آپ کو بھیجتے تھے، اور آپ جو ہے وہ کافی دور جا کے کہیں سے ایک فوٹو کاپی کروا کے لے کے آیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو فیس جمع کروانی ہے، اس کا جو ہے وہ چیک نہیں لیتے تھے، یا وہ ڈیبٹ کارڈ نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے منی آرڈر بنا کے لے کے آئیے۔ تو ہم نے 12 احتجاج کیا کہ بھائی آپ یہ کیا ہے، آپ پیسے لے لیجئے، چیک لے لیجئے، کیش لے لیجئے۔ اور یار امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں جی، ہم کو منی آرڈر بنوانے کے لیے لوگ باہر جایا کرتے تھے۔ اسی طرح جو باہر کونسلیٹ کے باہر جو جگہ تھی وہ ساری خالی نہیں رکھ سکتے تھے، کہ وہ 4 کرسیاں رکھ دیں تاکہ جو لوگ آ کے پاسپورٹ جمع کرواتے ہیں وہ وہاں سے بیٹھ کے وہ فارم وغیرہ کا یا انتظار کر لیں۔ اسی طرح جب وہ آج بھی یہ سسٹم ہے کہ آپ پاسپورٹ جمع کروا دیجئے 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، اس کے بعد کہتے ہیں 4 بجے آ کے آپ پاسپورٹ لے جائیے گا۔ بھائی آپ اس کو ویزا لگا کے دے دیجئے بھائی، وہ آپ 4 گھنٹے 5 گھنٹے کہاں پہ بندہ رکے گا، کیا کرے گا؟ تو میرا اچھا وہاں پارکنگ بھی نہیں ہے۔ تو سفارتکار جو ہمارے وہ پبلک سرونٹ نہیں ہے بھائی،
وہ یہ سمجھتے تھے, وہ میرا خیال ہمارے اپنے لوگوں کا بھی قصور ہے, کیونکہ ہم ان کو غیر ضروری طور پہ بہت زیادہ پذیرائی کرتے ہیں, بہت زیادہ بلاتے ہیں. وہ جو نا ہمارے بچوں کے ختنوں میں بھی آتے ہیں, کھانوں میں بھی آتے ہیں, گھروں میں بھی آتے ہیں, دکانوں کا افتتاح بھی کریں. ان کا کوئی رول نہیں ہے, ان کا کام ہے کمیونٹی کی خدمت کرنا, لیکن وہ اس سے بیکار ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ بشیر قمر صاحب کے پاس دوبارہ آؤں گا, لیکن اس سے پہلے بشیر قمر صاحب, اگر وہ ایک گاڑی چلتی ہے تو اس کے 2 پہیے ہوتے ہیں. تو بشیر قمر صاحب کی جو یہ فتوحات ہیں آپ نے ابھی سن لی ہیں سب نے, اور ماشاءاللہ سے ہیں, اس میں کوئی انکاری نہیں ہے. ان کے ساتھ ان کے جو پارٹنر جیون ساتھی ہیں وہ تسنیم قمر صاحب ہیں, اور ہمارے نیو یارک کے دوستوں کو پتہ ہے کہ ہر اچھے پروگرام میں, خواہ ادب سے ریلیٹڈ ہو یا سوشل ایکٹیویٹیز ہو, ان میں وہ برابر کی شریک ہوتی ہیں. اور ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھا یہ ایک بڑی کامیاب ارینج میرج بھی ہے. تو میں سب سے پہلے ان کو تو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم بھابھی, کیسی ہیں, خیریت سے ہیں؟ بھابھی ڈائریکٹلی سوال ہی کر رہا ہوں, یہ فرمائیے رشتہ ارینج تھا تو آپ نے پہلی دفعہ بشیر قمر صاحب کو دیکھا کہاں پہ؟ میں نے شادی اس زمانے میں تو فیس بک بھی نہیں, نکاح کے بعد دیکھا تھا پہلی دفعہ. شادی کے بعد دیکھا آپ نے پہلی دفعہ؟ آپ کی تو میری سٹوری ہے. اچھا جی, اور یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے لگے بشیر؟ کیسے لگے یہ تو دنیا بتا سکتی ہے, اس میں کچھ چھپانے والی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, بہترین باپ, بہترین شوہر, آپ بہترین بیٹا. کو میں بتاتا ہوں, ہماری ایک گارگی ہے دوست ہے, تو وہ ڈانسر ہے بڑی تھی. تو وہ کل جب ان کا پوسٹر لگ گیا تو وہ نیچے کہہ رہی تھی یہ بولتے ہیں تو لگتا ہے شاعری کر رہے ہیں. آپ دیکھیں خوبصورت بات کی. تو بشیر بھائی سے پہلا جھگڑا آپ کا واقعی کبھی نہیں ہوا؟ نہیں, الحمدللہ الحمدللہ. اب یہ بتائیں کوئی لڑانے والے بھی بہت سے, وہ جس کو پنجابی میں پھپھے کٹنیاں کہتے ہیں, وہ بھی کوئی نہیں؟ جھگڑا وہاں ہوتا ہے جہاں تضاد ہو جی, اور الحمدللہ ہمارے کسی چیز میں آج تک تضاد ہوا ہی نہیں. ماشاءاللہ. بچوں کے رشتوں میں بھی کبھی نہیں ہوا؟ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. سب سے پیارا بچہ کون سا لگتا ہے؟ مشکل سوال ہے, لیکن یہ کہ ہم نے ایک قسم کا سمجھے بچے بانٹے ہوئے ہیں. 2 بچے میرے پیارے ہیں, 2 بچے میرے پیارے ہیں. قمر بھائی یہ بات ہی آپ نے بتائی ہمیں. اچھا جی, اب یہ مجھے بتائیے کہ پوتے پوتیاں کتنے ہیں یا دوتے دوتیاں کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 7 گرینڈ کڈز ہیں ماشاءاللہ, جس میں سے ماشاءاللہ گرینڈ ڈاٹرز 5 ہیں اور 2 گرینڈ سن ہیں. ارے ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک ہو, بڑی خوشی ہوئی سن کے. کراچی یاد آتے بہت. کب گئی ہے لاسٹ؟ تقریباً ہر سال جاتی ہوں جی, کبھی کبھی سال میں 2 دفعہ بھی جاتی ہوں. اچھا جی, جی. کس کو مس کرتی ہیں کراچی میں؟ کسے مس کرتی ہیں کراچی میں؟ پیرنٹس میں سے. میرے پیرنٹس تو یہیں پہ ہی, ابو کی اچھا. ڈیتھ ہوئی 3 سال پہلے, 4 سال پہلے. امی ابھی حیات ہے ماشاءاللہ, اور یہیں پر یہ ویلی اسٹریم میں جی جی بھائی کے ساتھ. تو وہاں پہ کوئی بھائی یا کسے مس کسے کرتی ہیں؟ پاکستان میں کسے مس کرتی ہوں؟ میں پاکستان کو مس کرتی ہوں. بہت اچھا. تعلیم کہاں پہ حاصل کی آپ؟ تعلیم میں نے ہائی اسکول تو کیا تھا فاطمہ جناح اسکول سے. اچھا جی. اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بھی وہیں سے کیا تھا. اس کے بعد میں نے کراچی کالج سے کیا تھا سائیکالوجی میں, 3rd ایئر اور 4th ایئر. ماشاءاللہ. کبھی بشیر قمر صاحب نے گانا سنایا آپ کو؟ گانا, ہاں گانا تو گاتے ہیں. لگتا ہے میں یہاں پہ ایک مزیدار بات بتاؤں. گریجویشن ہم نے تسنیم میں جب کیا ہے تو یہ شادی کے بعد کیا, ہم سعودی عرب سے آئے تھے, اور اس کے بعد میں ان کو جو وہ ایگزامینیشن سینٹر تھا اس میں ان کو میں اندر بھیج کے میں سارا وقت باہر بچے کو لے کے بیٹھا رہتا تھا. آپ کو تو قمر بھائی اتنے بڑے بڑے حجابوں میں لے گئے تھے, شکر کریں کہ آپ نکاح آ گئی, ورنہ تو وہاں پہ آج بھی آپ کو پتا ہے سعودیہ میں تو ابھی میرے خیال اجازت ملی ہے ڈرائیونگ کرنے کی خواتین کو. ابھی ہم لوگ ابھی ریسنٹلی 2 مہینے پہلے سعودی عرب سے ہو گیا. وہاں تو زیارات اور عمرے کے لیے ہی میں تو اسے پسند کرتا ہوں. یہ فرمائیے کہ گانا بھی میں نے پوچھا تھا, کوئی کبھی سنا ہے؟ نہیں, گانا ہاں گانا گاتے ہیں کبھی گاڑی میں, ویسے بیسیکلی باتھ روم سنگر ہے. نہیں, مجھے گانے میں مجھے نور جہاں کا گانا جی کون سا گانا, سانو نہر والے پل سے بلا کے, یہ میرا فیوریٹ سانگ ہے. یہ اس لیے کہ
میرے والد صاحب کا بہت پسند ہے. ذرا ایک بول سنائیے. نہیں میں سنانا میں تو آپ نے کیوں لوگوں کو بگانا ہے. وہ سانو نہر والے پل تے بلا کے, تو یہ میرے والد صاحب کو پسند تھا. تو میں پھر یہ گانا یہ ہے کہ میری زندگی سے جڑا ہوا ہے. اور نور جہاں میری فیوریٹ سنگر ہیں. اور ویسے میں نے ماشاءاللہ یہاں پر پاکستان کی بے شمار سنگرز کو بلایا. کوئی نام لے لیجیے پرانا نیا. اچھا نہیں تو لیکن میری جو فیوریٹ سنگر ہے وہ نور جہاں ہے. اور وہ ان کا جو گانا ہے نا سانو نہر والے, یہ آج بھی اگر کہیں چل رہا ہو, کسی گاڑی میں بھی اگر چل رہا ہو تو میں گاڑی کے پاس سے گزروں تو میں رک جاتا ہوں, کیونکہ یہ گانا مجھے نہ صرف یہ کہ پسند ہے بلکہ یہ سوچ کے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میرے باپ کو پسند ہے. کیا بات ہے, ویری گڈ, بیوٹیفل. آپ کی پیرنٹس میں سے فادر یا مدر ان میں سے کون تھے جو پسند کرتے تھے فلمز کو, گانوں کو, گلوکاری کو, دونوں میں سے؟ یعنی امی تو ابو کو شاعری کا بھی بہت شوق تھا, بیسیکلی وہ شاعر بھی تھے. اچھا, جی ادب سے بہت تعلق تھا ان کا. اور مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کوئی اچھا گانا آتا تھا تو کہتے تھے جلدی سے لکھ لو, تو وہ ٹی وی پہ چل رہا ہوتا تھا اور ہم جلدی پیپر پہ لکھ رہے ہوتے تھے. کوئی شک. جب آپ ادھر آئی آپ نے کیسا فیل کیا؟ یہاں آ کے کیسا فیل کیا, شروع میں تو تھوڑا سا مشکل ہوئی تھی, تھوڑی سی مشکل ہوئی تھی, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جہاں آپ کا گھر, اگر آپ کو اپنے گھر سے پیار ہے تو آپ کہیں بھی ہوں گے وہ آپ کو اچھا لگے گا. الحمدللہ پیرنٹس کی ہوتی ہے تربیت. الحمدللہ ہمیں سعودی عرب میں بھی گئی تو وہاں بھی مشکل, ادھر آئی تو ادھر بھی. کیا بات ہے. نسیم بھابھی یہ بتائیں آپ کو کون سا سنگر پسند ہے, گلوکاروں میں یا گلوکارہ کوئی پسند ہے جسے آپ سنتی ہیں, انڈین یا پاکستانی کوئی بھی؟ مجھے تقریباً سبھی پسند ہے, لیکن جب ایک زمانہ تھا اے نیئر مجھے بہت اچھا لگتا تھا, اس کے گانے بھی بہت اچھے لگتے تھے اور مجھے شوق تھا کہ میں اس سے ملوں. اور الحمدللہ قمر نے جب بیٹری پارک کروایا تو اس میں نے ایک میرا خواب تھا کہ میں ان کو دیکھوں. تو لیکن وہ جو ہے جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے اچھا نہیں لگا. اب میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اچھا, ایک امیج تھا آپ کے ذہن. قمر بھائی کی کون سی ایسی عادت ہے جو آپ کو بری لگتی ہے؟ اگر کوئی تو ہوگی, یہ نہ کہیے گا کہ کوئی بھی برے, ورنہ میں ان کے کسی دوست کو ان کو کسی بھی کام کے لیے ان کو 10 دفعہ ریمائنڈ کروانا پڑتا ہے, بھول جاتے ہیں. یہ پھر گھر میں بھولتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, باہر یہ نہیں بھولتے, باہر تو ایسے ہیں پرفیکٹ ہے کہ جو کام ان کے ذمہ ہو وہ سب سے پہلے ٹائم پہ پہنچنا, پنکچوئلٹی, اور یہ قمر بھائی کی جو ہے یہ عادات ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ شادی ہو گئی ماشاءاللہ, بڑا اچھا, کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ کے ابھی دل میں باقی ہے؟ انسان کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں. نہیں, اس لیے کہ نا وہ شعر ہے نا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ کے بعد. اس دعا کے کیا میں یہاں پہ ایک مزیدار بات بتاؤں. جب ہماری شادی ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پہلی فرمائش یہ کی کہ مجھے, اس زمانے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں بتا دوں, شیخ ہمایوں صاحب, منور گوندل صاحب, چودھری نوید وڈائچ صاحب, علی رفاقت صاحب اور بہت سے دوست ہمیں واچ کر رہے ہیں. تو میں ان سب کا ایک تو شکریہ ادا کرتا ہوں, اور چودھری نوید وڈائچ صاحب, یہ سارے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ آپ کے دوست ہیں سارے. تو قمر بھائی کی جو باتیں ہیں, جہاں پہ آپ کو لگے کہ قمر بھائی تھوڑا غلط کہہ رہے ہیں تو پلیز یہاں پہ کمنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے وہ کہہ رہے ہیں جی دس از اے گریٹ پروگرام, اور آپ کی واچ کرنے والے سارے آپ کی تعریف کریں. میں مذاق میں کہہ رہا تھا. جی قمر بھائی. اچھا, وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہماری شادی ہوئی تو میں فرمائش کی تھی, میں نے بیگم نے مجھے فرمائش کی تو میں نے پوچھا, نہیں میں نے کہا شادی کے دوسرے دن کی بات ہے یہ شادی نہیں, لیکن آپ نے پہلا جو پریزنٹ کیا دیا جس کو کہتے ہیں منہ دکھائی, وہ ان سے پوچھ لیجیے. میری زبان سے مجھے وہیں سے پتا چل جائے گا. آپ مجھے پوچھ لیجیے تاکہ آپ ڈائریکٹ پوچھ لیجیے. اچھا جی بتائیے جی تسلیم بھابھی, پہلا تحفہ کیا ملا آپ کو؟ تحفہ ایکچولی انہوں نے نا میرے لیے وہ جو ہے بہشتی زیور اپنے دوست کو دلا کے دیا تھا. نہیں, اس سے منگوایا تھا میں نے.
मंगवाया था या दिला के दिया था इन्होंने, मतलब ये हाँ। और वो जो है उन्होंने मुझे ये देनी थी, लेकिन आज 41 इयर्स हो गए, मैं इंतजार कर रही हूँ। वो शादी नहीं, वो चूंकि प्लान सारा ये था कि भाई ये मुझे वो जमाने में दोस्तों ने, वालदा ने, सब लोगों ने कहा कि भाई ये सब सजेस्ट करते ना, तो ये सारी वो मेरे दोस्तों की कैबिनेट थी कि भाई ऐसा जमाना भी सादा था कि यार वो बहश्ती ज़ेवर किताब है जो जिंदगी गुजारने के, इस्लामी जिंदगी गुजारने की बड़ी अच्छी है यार, उनको भाभी को आपने पहली रात को जो ना वो देना। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई। तो खैर हुआ ये कि हम जाके उर्दू बाजार से वो किताब तो खरीद के लेके आए, लेकिन वो गाड़ी में पड़ी रही, उसको निकालना भूल गए। अच्छा, शादी में भी वो गाड़ी हमारे साथ रही, उसके बाद भी रही साथ, लेकिन उसके बाद जब ये हुआ कि मेरा जब बेगम के साथ पहला मुलाकात का वो सिलसिला हुआ, तो वो गाड़ी जा चुकी थी, वो दोस्त अपने खरीद कर चले गया था, तो वो किताब ना, फिर उसके बाद ये कि आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही, वो ना फिर किताब। पहला खाना आपने कौन सा पकाया था जब आप शादी के बाद? आपको हमने तोहफा तो दिया ला के ना, दूसरे तीसरे दिन दिया आपको कुछ तोहफा ला के मैंने। क्या दिया था सोचे? चले आ जाता याद, वरना आपसे पूछ लेते हैं, आपको तो याद होगा ना। हाँ जी, अच्छा हाँ याद है, वो इन्होंने मुझे किताब लाके दी थी। अच्छा जी, वो यानी ये किताब से आगे पीछे हटे नहीं है। इसलिए कि ना जब हमारी शादी हुई थी तो अम्मी ने इनसे कहा था कि भाई मेरी बेटी को रोटी पकानी नहीं आती, बाकी खाना वगैरह सब इन्होंने खाना खजाना तो नहीं लाके दे दिया तो इन्होंने कहा अम्मी से कि मैं आपकी बेटी से रोटी नहीं पकवाऊंगा, और आज 41 इयर्स हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने आज तक मुझसे ये नहीं कहा कि मुझे। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। किताब लाके दी थी, उसका नाम था खाना पकाना, और फिर मैंने उसी से खाना पकाना सीखा। वाह वाह वाह। तो ये बताइए कि आपने फैमिली में पहली दफा क्या पकाया क्या था और क्या चीज पकाई उस वक्त? अभी तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी पकाती है। पहली दफा तो मैंने चाय बनाई थी इनके लिए। अच्छा जी। और उसके बाद घर में मैंने भिंडी। हनीमून कहाँ बनाया आपने? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में जी। ये आपने सारी जो मजहबी बातें हैं ये वापी में रख दी, बेइज्जती से फिर आप उधर उमरा। मैं रहता सऊदी अरब में था भाई, कसूर क्या था? मैं रहता सऊदी अरब में था, तो भाई शादी के बाद हुआ ये कि भाई मेरा तो 1 महीने का प्रोग्राम था वहां पे, और हमने मेरा ख्याल है कि मरी वरी का प्रोग्राम बनाना था या कुछ करना था, लेकिन मेरी शादी बिल्कुल अचानक हुई, क्योंकि मैं लिबनान से मैं छुट्टियों पे गया था लिबनान। मेरा अपने फोन किया कि यार तुम्हारे साथ फोन किया घर पर, उसने कहा तो फौरन पहुंचो यार। मैं जब गया तो मेरा घर तामीर हुआ था नया नया, और उसमें बिजली भी नहीं थी। अब मैं जब गया तो उन्होंने कहा हमने शादी तैयार की हुई है और उसके बाद जो ना वो आपने शादी करनी है। मैं बड़ी मिन्नतें की अब्बा की कि भाई ऐसा है कि मैं अभी देखिए मैं तैयार नहीं हूँ, कोई बात नहीं भाई हम तैयार हैं। तो फिर मेरी शादी हो गई, तो फिर वो सारे प्रोग्राम इधर उधर के रह गए, तो फिर हमने कहा कि भाई ऐसा है। लेकिन बशीर भाई आप मुतमिन तो है ना, आप अपने फादर की देखें, आज बच्चे जब आपके हैं तो आप ये फील करते हैं कि जो आप पेरेंट्स का फैसला होता है वो कभी गलत नहीं होता। मैंने अपने बड़े बेटे की शादी की जी, मैंने छोटे बेटे की शादी की जी, बिल्कुल मैंने बेटी की शादी की, माशाल्लाह। हमने सारी शादियां खुद की, बेशक मेरा ख्याल है कि मेरी बेटी की पसंद थी जी जी, हाँ, लेकिन शादी हमने तय की। क्या बात है जी। और जहाँ पे बच्चों को कहा वो ये हक तो आपको इस्लाम ने भी दिया है, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं। तो कमर भाई सबसे अच्छे आपके जो दामाद हैं उनमें से आपको पसंद कौन सा दामाद है? एक ही दामाद है। बच्चों में से आपके हिस्से में कौन कौन है? मेरे हिस्से में तो 2 बच्चे हैं, वो हम दोनों ने तय किए हुए हैं जी। हाँ, लेकिन मुझे अपना जो नवासा है एडन, मेरी बेटी का जो बेटा है, मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद है। परिंदों से आप बड़ा प्यार करते हैं? नहीं, ये एक्चुअली मेरे घर पे आपको मुश्किल नजर चीजें मुख्तलिफ नजर आएंगी, लेकिन ये सारे मेरा ख्याल है बच्चों के और बीवी के शौक है। अच्छा हाँ, क्योंकि ये मेरे घर में मेरे जो दोस्त हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे बड़े बेटे को सांप पसंद है, तो मेरे घर में 2 सांप, बहुत बड़े सांप थे। अच्छा, वो जी जी, वो उसमें रहते थे। फिर उसको कछुआ पसंद था, फिर कछुआ रहा, फिर एक बच्चे को चूहा पसंद था, चूहा रहा। अब ये बच्चों को मुर्गियां पसंद है, किसी को ये पसंद है, और इसके साथ साथ हर साल कुर्बानी पे बकरे ले आते हैं, टाइम से लेते हैं। हाँ, तो वो फिर ये बच्चों का भी दिल लगा रहता है, हमारा भी। बिल्कुल। अच्छा भाभी, आपकी तरफ मैं आता हूँ। अब ये बताएं भाभी, आप इतना अरसा यहाँ पे रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, बहुत से लोगों का वास्ता भी पड़ा
ان کے دوستوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, اور بالکل صحیح بتائیے گا. دوست ان کی ڈفرینٹ کیٹیگری کے دوست ہیں جی. نہیں, میں پرانے دوستوں کی بات کر رہا ہوں جو پرانے دوست, وہ پرانے دوست بس یہ 3 ہی تھے, جاوید بھائی, اختر بھائی اور قمر. بالکل صحیح. اور ابھی تک وہ جاوید بھائی بھی جیسے آ کے ملتے ہیں کبھی کبھار, اور اختر بھائی سے ہم پاکستان میں ہیں, اب جب جاتے ہیں وہاں پہ ان سے ملتے ہیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے جب یہ لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا, تو بس وہ پرانی یادیں بس. ہاں, لیکن ایک ان کے دوست سے مجھے شکایت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ میں ان کی فائلیں دکھاؤں گا, آج تک دکھائی وہ بلیک میل کر رہے ہیں. اچھا, یہ فائلیں کھولی نہیں. جی ماشاء اللہ جی. یہ بتائیے کہ یہ جو سوشل لائف میں اتنا ٹائم دیتے ہیں, اس میں آپ کو آپ کی فیلنگز کیا ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات میری بیوی تو میرے سے بڑی سخت ناراض ہو جاتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ گھر بہت لیٹ آتا ہے. تو وہ مجھے امریکہ لائی تھی تو وہ کہتی تم نے وہ عذاب پاکستان والا ادھر میں نے سوچا تھا, تم نے ادھر بھی شروع کر دیا. تو مجھے یہ آپ بتائیں کہ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ ظاہر ہے یہ تو بڑے انگیج ہوتے ہیں, بہت سارے پروگرامز میں ہوتے ہیں. پاکستان ڈے کا پروگرام ان کا اس وقت ماشاءاللہ پورے ہمارے نیو یارک میں اتنا بڑا پروگرام ہے کہ جس کوئی بیٹ نہیں کر سکا آج تک. تو کیا آپ فیل کرتی ہیں؟ ان کی جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں موسٹلی پروگراموں میں تو ان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں, اور بلکہ ہم ایک ہی پچ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے. کچھ انہوں نے کام بانٹا ہوتا ہے, کچھ میں نے کیا ہوتا ہے, تو فیل ہی نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ جب جو ہمارا مطلب ٹائم کی ضرورت ہے یہ ہم کو پورا دیتے ہیں الحمدللہ, کہ یہ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ہمارے ٹائم میں سے نکال کے کسی اور کو دیا. بہت اچھا. یہ تو بڑی, یہ تو قمر بھائی شاہ جی میں ایک بات آپ کہتا ہوں, میں اپنی سگی بہن یا بھائی کے گھر بھی اپنی بیوی کے بغیر کبھی نہیں گیا زندگی میں, پوری زندگی میں. اگر یہ نہیں ہے وہ دوسری بات ہے, لیکن میں کبھی اب اکیلا نہیں جاتا. میں دراصل بلیو کرتا ہوں کہ میاں بیوی میں دوستی ہونی چاہیے, یہ رشتہ جو نا وہ سب سے اہم ہے. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا سوشل کام اور یہ دوسرے بزنس سارے, جیسے میرا 7-Eleven تھا, تو 7-Eleven میں میری بیوی میرے ساتھ ہوا کرتی تھی. ساری انوینٹری یہ کیا کرتی تھی, آرڈرنگ یہ کیا کرتی تھی, پیسے یہ گنتی تھی. ہاں, جمع جا کے میں کرواتا تھا پیسے. اسی طرح جب ہم نے ٹیلی ویژن شروع کیا تو وہ زمانہ بڑا سادہ تھا. اس زمانے میں بڑا ٹیکنیکل, بڑا گمبھیر کام ہوا کرتا تھا. ایڈیٹنگ کرنا میرے خیال دنیا کا سب سے مشکل کام تھا, اور وہ ایک نان ٹیکنیکل آدمی کر نہیں سکتا. پاکستان زندہ باد اور گڈ مارننگ پاکستان یہ واحد ٹیلی ویژن تھے جو لیٹ 80s میں اور ارلی, جو کہ لیٹ 80s نہ کہیے, ارلی 90s میں کمپیوٹر پہ بنتے تھے. ہمارا جو پہلا کمپیوٹر ہم نے بنایا تھا ٹیلی ویژن ایڈیٹنگ کے لیے, وہ میرا خیال ہے کہ 91 میں تھا شاید, یا 92 میں ہوا ہوگا. تو وہ تقریباً $30,000 کا کمپیوٹر تھا, اور اس کو جو آدمی ہینڈل کرنا یا جاننا چاہتا تھا, وہ اس کو چلانے سے بہت سارے لوگ موجود تھے. یہاں پر کوئی بھی دیسی ٹیلی ویژن جو تھا وہ ایسا نہیں تھا جو کمپیوٹر پہ بنتا ہو. یہاں پہ زمانے میں ویژن آف ایشیا, تھرڈ ورلڈ براڈ کاسٹنگ, آئی ٹی وی, یہ سارے ٹیلی ویژن تھے. لیکن بڑا مشکل سوال. اچھا, دیکھیں مجھے لیٹ می کمپلیٹ. اس کے بعد ہم نے جب ریڈیو شروع کیا, اس کی ساری ایڈیٹنگ تسنیم کیا کرتی تھی. اچھا, ہاں, یہ پہلی فیمیل, یہ سب سے پہلی فیمیل ایڈیٹر تھی یہاں پر. اچھا, ہم کو کئی بار آفر بھی ہوئی کہیں دوسری جگہ جاب کی, لیکن کبھی جاب نہیں کی. اسی طرح ہم نے جب ریڈیو کیا تو ریڈیو میں بھی وہ جو ساری وہ سیٹنگ تھی, آوازوں کا اتار چڑھاؤ, ریکارڈنگ, یہ کرنا وہ کرنا, وہ بھی سارا یہ کرتی تھی. ہم نے جب اخبار شروع کیا تو اخبار میں بھی میرے بہت سارے دوست جانتے ہیں کہ ان کا میرے ساتھ پورا رول رہا ہے یہ اشتہار بنانا, اخبار کے اشتہار بنانا, خبریں ٹائپ کی ہوئی ہوتی تھی تو اس کو ایڈجسٹ کرنا, یہ سارے کام کرتے تھے. ہم دونوں میاں بیوی کرتے ہیں. آج بھی جو ہماری پاکولی ہے اس کے بہت سارے جو اسٹیج کے پروگرام ہیں وہ تسنیم آرگنائز کرتی ہے, سب کے ڈریسز بنواتی ہے, سب کے کیا نام ہے وہ چیزیں جو نا ایڈجسٹ کرتی ہے, اور پاکولی کی پوری ٹیم ان کو ایکنالج بھی کرتی ہے. ماشاءاللہ جی, نہیں وہ تو کرنا بھی چاہیے. کمل بھائی ایک بڑا مشکل سوال پوچھا ہوں میں, ایک آپ کو بات بتا دوں کہ گارگی ہمیں واچ کر رہی ہیں. گارگی جی تھینک یو سو مچ فار واچنگ. میں نے آپ کا وہ جو کل کا میسج تھا وہ بتا دیا. کمل بھائی ایک آپ کہہ رہی تھی کہ جب بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے شاعری کر رہے ہیں, تو چلے شاعری سنیں ان کی. یہ بتائیں کمل بھائی کہ سینئر اور جونیئر
ایک سینئر جرنلسٹ کا نام بتائیں جس کو آپ سمجھتے ہیں نیو یارک میں اچھا کام کر رہا ہے، اور ایک جونیئر کا نام بتائیں جو نیا جونیئر ہے، تاکہ پتہ چل سکے آپ کیا سوچ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اب آپ نے جرنلسٹ کا کہا ہے نا، تو جرنلسٹ سے مراد پرنٹنگ کا جو سیکشن ہے. اچھا، وہ پبلشر کی طرف بات نہیں، مطلب جو کیونکہ یہاں پہ ہفتر پبلشر وہ سارا کچھ ایک ہی ہے. اخبار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں اخبار کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اخبار کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں جی، کیونکہ میں یہاں پہ جو پہلا اخبار تھا اس سے لے کر جو اب آخری اخبار رہ گئے یہاں پہ، اس تک میرے سبھی دوست ہیں. صحیح سارے دوست ہیں، سوائے کوئی ایک آدھ کے. کوئی بھی یہاں پہ پولیٹیکل دوستی کو بالا تھا. مجھے صرف یہ بتائیں کہ کون سا جرنلسٹ میں کبھی اس طرح کی دوگلی بات نہیں کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو جرنلزم ہے اس میں پرنٹنگ جرنلزم میں محسن زئی سے اچھا جرنلسٹ کوئی بھی نہیں. وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ جو آج کل سوشل میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، جی، تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے ساؤتھ ایشیا کے لیے یہاں پہ مختلف قسم کے چینلز جو ہیں میں دیکھ رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں ینگسٹر میں کون کسے آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں کرنٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی اچھا کام کرے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ینگسٹر تو آپ کے اس فیلڈ میں نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا. جی. اب وہ مڈ ایجر آ رہے ہیں. صحیح. اچھا، آپ نے اب ٹیلی ویژن یا اب آپ نے الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے بات کی ہے، تو میری اس پہ بڑی گہری نظر ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ کاوش ٹیلی ویژن ہے، سب رنگ ٹیلی ویژن ہے، اور ویژن آف ساؤتھ ایشیا ٹیلی ویژن ہے. یہ تینوں یہ بہت بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور میں ان سب کا بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، سپورٹر بھی ہوں. اور جس طرح یہاں پر یہ الیکٹرانک میڈیا جی رہا ہے، میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل کام ہے. جیسے میں دیکھتا ہوں ظفر نیو یارکر کو سب رنگ کے اس کو، یا جیسے میں فہیم میاں کو دیکھتا ہوں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں اور یہ کیسے یہ سب کو مینیج کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ فہیم میاں از ڈوئنگ ویری گڈ، اور ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے. گارگی کا میسج ہے کہ آئی لائک کیوبیز پوسٹ اینڈ پریزنٹیشن اینڈ کانگریچولیشن. ایک تو آپ کو گارگی کہہ رہی ہیں، اور ارشد محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی لکنگ گڈ انکل. یا بھائی آپ انکل سمجھتے ہیں، ہم تو نہیں سمجھتے انہیں. اچھا جی، اس کے بعد فہیم میاں، واہ فہیم میاں کتنی لمبی عمر ہے آپ کی. قمر بھائی از اے گریٹ پرسن. یہ انہوں نے آپ کی تعریف کرنے سے پہلے کمنٹس دیے ہوئے، ابھی نہیں دیے. خرم سید واچ کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ واچ کر رہے ہیں. اچھا نہیں، جیسے میں فہیم میاں کی بات کر رہا تھا. جی ہاں، فہیم میاں کی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے، اور جو میں اس وقت کہ میں نے اپنی زندگی میں امریکہ کی تاریخ میں کوئی اتنا ہارڈ ورکر نہیں دیکھا، اتنا پرومپٹ نہیں دیکھا، اتنا ایکٹیو نہیں دیکھا. اس کا جو ایک ٹیلی ویژن ہے وہ اس کا ذریعہ معاش نہیں ہے، یہ اس کا گھر نہیں چلتا ہے. لیکن جب کوئی پروگرام ہوتا ہے آپ اس کو بلائیں، اور وہ آتا ہے ریگارڈلیس کہ کیا سچویشن ہے، وہ آئے گا، آپ سے کچھ طلب نہیں کرے گا، آپ کی وہ بہترین رپورٹنگ کرتا ہے، اور وہ جو ایک ٹیلی ویژن کا رول ہے وہ باقاعدہ پلے کرتا ہے. اور وہ جب جاتا ہے تو رات میں اگر اس نے پروگرام ختم کیا ہے تو صبح جب 10 بجے آپ دیکھیں گے تو ویژن آف ساؤتھ ایشیا پہ وہ پروگرام چل رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ گوز ٹو ہم. یہاں پہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا میڈیا میں کام کرتے ہوئے، لیکن مجھ سمیت بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اگلے 2-4 دنوں کا انتظار کرتے ہیں. ساؤتھ ایشیا یہ آپ دیکھیں کہ یہ ساری جگہ. ویسے ہمارے باقی جرنلسٹ ہیں، مجیب لودھی صاحب ہیں جو پبلشر ہیں، بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ، اچھا اخبار چلا رہے ہیں. معاوض صدیقی جو ہیں، ان کے معاوض صدیقی صاحب کا ہارڈ ورکر، محنتی. میں نے ابھی جو ذکر کیا وہ لوکل ٹیلی ویژن کا کیا ہے. بالکل یہاں پہ جو پاکستان سے آنے والے ٹیلی ویژن ہیں اس میں جو نا معاوض صدیقی کا بڑا اہم کردار ہے، اس لیے کہ ان کی بنائی ہوئی رپورٹ وہ پوری پاکستان میں لائیو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، امریکہ میں دیکھ رہے ہیں. تو وہ ماشاءاللہ، اور اس کا یہ ہے کہ ویژنری جو اس کا اسپیکٹ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. اور تھوڑا سا ان سے مجھے یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی ہر چیز کو
اسلام سے جوڑ دیتے ہیں یا وہ مذہب سے ریلیٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم تو لبرل سے لوگ ہیں تو ہم ذرا ان چیزوں کو مختلف دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی, میں بھابھی کی طرف آتا ہوں اب آخری فیز میں. تو ماشاءاللہ بڑے اچھی آپ کے ساتھ آج کی گفتگو ہو گئی. بھابھی کیا سمجھتی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں آئندہ زندگی, اگر آپ کو ایک چانس ملے پاکستان جانے کا, پاکستان میں رہنے کا, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان میں رہنا تو کوئی حرج نہیں ہے جی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے فیس ڈیفرنٹ ہے. ہم اب 40 سال ہو گئے ہمیں پاکستان چھوڑے ہوئے, تو اب ہم اس چیز کے عادی نہیں رہے. ہم مطلب وہاں رہتے تو ہیں, لیکن یہ کہ یہ نہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کی بات کر رہی ہیں, پاکستان کی بات ٹوٹل اوور آل. تو بھائی یہاں پہ آپ کی کوئی اس کمیونٹی میں آپ کو ماشاءاللہ سے بڑا عرصہ ہو گیا یہاں پہ, بیسٹ فرینڈ کون سی ہے؟ بیسٹ فرینڈ مجھے زیادہ دوست نہیں بناتی میں, لیکن شروع سے میرے پاس 2 ہی ہیں. جس طرح ان کے پاس 2 ہیں اسی طرح میرے پاس بھی 2 ہی ہیں, ایک عابدہ خان, ایک شہناز احمد. اچھا ماشاءاللہ, یہ 2 آپ کے دوستی. بچوں میں سے دوستی کس کے ساتھ ہے آپ کی؟ میری بیٹی کے ساتھ اور میرے بیچ والے بیٹے کے ساتھ. اچھا, وہ آپ کے حصے کا ہوگا. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات اور بتانا چاہوں کہ ماشاءاللہ تسنیم بہت ٹیلنٹڈ ہیں جی, اور ریلیجیس مائنڈڈ بھی ہیں جی, تھوڑی سی میرے ساتھ آزاد خیال بھی ہیں جی جی. ہم پوری دنیا گھومتے ہیں, لیکن جو مجھے ان کا سب سے اچھا پہلو زندگی کا لگتا ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عقیدت ہے, بہت پیار ہے. اور گزشتہ 26-27 سال سے ہر سال یہ ایک میلاد النبی کا پروگرام کرتی ہیں جو کہ بڑا مخصوص ہے, اور میرے خیال امریکہ میں اس سے بڑا کوئی پروگرام نہیں ہوتا. نہ صرف یہ بلکہ یہ اپنے کنٹریبیوشن سے اور عابدہ خان کے, شہناز کے اور کچھ اور دوستوں کے کنٹریبیوشن سے, نہ صرف یہ کہ پاکستان سے ایک نعت خواں کو بلانا, یہاں پہ سب جو نعت پڑھنے والی آتی ہیں خواتین 10-15-20 جتنی بھی ہوتی ہیں, ان سب کو تحفے تحائف دینا, اور آنے والے کو 500-600-400 لوگ جو ہوتے ہیں ان سب کو کھانا کھلانا, ان کو کھانا کھلانا, اور بہت بڑے اچھے ہوٹل میں, اور یہ بڑی اسے وہ کرتی ہیں, عقیدت و احترام سے کرتی ہیں. مجھے زندگی میں ان کی یہ عادت ہے اور ان کی یہ خصلت یہ مجھے بہت پسند ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرا اللہ رحیم ہے, کریم ہے, غفار ہے, ستار ہے, انہوں نے اس کی بخشش ضرور کرنی ہے, اور جب ان کی بخشش ہونی تو میں بھی ان کا دوپٹہ پکڑ کے اندر لے جاؤں گا. وہ تو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا بھابھی یہ بتائیں کہ تقریباً اب تو کوسچن میرے پاس کافی اچھے سارے کچھ ہو گیا, ختم ہو گیا. ابھی زندگی میں کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ چاہتی ہیں کہ پوری ہو اور قمر بشیر اس کو پورا کریں اور ابھی تک نہیں کر سکے؟ نہیں, میں نے ان سے جب شادی, پہلا آپ نے شعر سنا دیا ہمیں, لیکن میں نے کہا کوئی آپ کی ان سے کوئی خواہش ہو. جب میری شادی ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اجمیر شریف جانا ہے اور نیاگرا فال دیکھنا ہے, اور الحمدللہ اب تو دنیا میں کتنے ملک انہوں نے آپ کو, کتنی کنٹریز میں وزٹ کیا آپ نے؟ تقریباً سارے سوائے آسٹریلیا کے سارے بر اعظم دیکھ لیے. اچھا ماشاءاللہ. سب سے اچھا کون سا لگا؟ ویسے مکہ مدینہ تو سب کو اچھا لگتا ہے, آپ یہ بتائیں ویسے ٹورزم مجھے بہت اچھا لگا وہاں پہ اصحاب الکہف پہ بہت اچھا لگا. اچھا یہ جارڈن میں اصحاب الکہف میں بہت اچھا لگا. پھر میں ہم لوگ گئے تھے حضرت زینب کی قبر پہ, حضرت علی کا جہاں سر وہاں بہت اچھا لگا. ہر جگہ اچھا. میں نے مطلب میں رب کا شکر اتنا ادا کروں کم ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی خواہش ایسی نہیں رہی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ گئی, میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پیدائش ہوئی وہاں پہ گئی, حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر پہ گئی, مطلب یو نیم اٹ. اور میں الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز, حضرت ابراہیم علیہ السلام. اچھا, میں اس سلسلے میں بڑا ایک عجیب تجربہ محسوس کرتا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی بڑی گناہ آلود ہوتی ہے, بڑی خراب ہوتی ہے, یا بعض اوقات آپ کی زندگی بہت صاف ستھری ہوتی ہے, بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن ایک بات پہ میرا ایمان ہے, وہ یہ
کہ رب کسی کو چن لیتا. ہاں میں جب یہ سوچتا ہوں کہ میری تو کوئی خواہش سعودی عرب جانے کی بھی نہیں تھی, لیکن میرے رب نے مجھے سعودی عرب بھیج دیا. میری خواہش امریکہ آنے کی بھی نہیں تھی, وہ بھی اللہ نے پوری کر دی. اسی طرح میری خواہش یہ اولیاء کرام کے مزاروں پہ جانے کی بھی نہیں تھی. میں نے ساری زندگی میں اولیاء کرام کے بہت سارے بے شمار مزاروں پہ میں نے جا کے حاضری دی, میں نے جا کے وہاں پہ عبادت کی. پھر اس کے بعد میں نبیوں, رسولوں, پیغمبروں کے مقبروں پہ یا ان کی ان متبرک جگہوں پہ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن میرے رب نے وہ بھی کر دیا, وہ ایسے بھی کر دیے کہ میں جب پہلی بار گیا, میں سائپرس گیا, میرا خیال ہے کہ اٹ واز ارلی 70s, تو وہاں پہ مجھے اب یاد نہیں رہی کہ کسی ایک صحابی کے مزار پہ گیا. اور وہاں جانے کے بعد مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی, کیونکہ وہاں پہ جو آدمی مجھ سے کہتا ہے کہ حضرت ایوب انصاری کے مزار پہ جانا چاہیے. تو میں نے پوچھا کہ کہاں ہے, تو مجھے پتہ نہیں چلا, لیکن میں سمجھتا رہا کہ وہ مدینہ میں ہے. لیکن وہ یہ ہوا کہ وہ ترکی میں تھا اور میں استنبول میں تھا, تو پھر میں وہاں پہ بھی آتا ہوں. پھر میں نے حضرت ایوب علیہ السلام, جارڈن, سیپرس, یہ پوری دنیا میں ایسا کہ میرے اللہ نے بھائی ساری وہ خواہشیں پوری کر دی, وہ جو سارے کام کر دیے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا زندگی میں کہ میں حضرت یونس علیہ السلام کے مزار پہ جاؤں گا, میں ان کی جگہ پہ جاؤں گا. میں کبھی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا موسیٰ علیہ السلام کے اس پہ جاؤں گا, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام. اور بھائی میں تو حضرت ایوب علیہ السلام, میں تو کبھی حضرت شعیب علیہ السلام میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, لیکن میرے رب نے یہ ساری جگہ مجھے دکھا دی. اور میرا یہ یقین ہے کہ اگر جو زندگی کے تھوڑے سے باقی لمحات ہیں اور جو میرے دل میں نہیں بھی خواہش, وہ بھی میرا اللہ میرے دل میں ڈالے گا اور وہ پوری کر دے گا. وہی ہے جو ہر شے پہ قادر ہے. ماشاء اللہ, بیوٹیفل بیوٹیفل. دوستوں آج ہمارے ساتھ بشیر قمر صاحب اور ان کی وائف اہلیہ, ہماری بھابھی صاحبہ تسنیم قمر صاحبہ تھیں. اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایسے سوالات جو شاید ہماری کمیونٹی کے دوستوں کو, ان کے اپنے دوستوں کو نہیں پتہ, وہ بھی آج آپ نے دیکھے. دانش ملک صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی بالکل دولہا لگ رہے ہیں, تو وہ بھائی دولہا تو کہتے ہی ہیں, کراچی میں دولہا ہی کہتے ہیں, ساری زندگی دلہن اور دولہا ہی کہا جاتا ہے. دانش بھائی, آغا ذوالفقار صاحب جی انہوں نے واچ کیا. گھر کی آپ کہہ رہی ہیں کہ گھر بہت خوبصورت ہے, آپ نے دیکھا نہیں, ابھی دیکھ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں, تھوڑا شیئر کر دوں. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ بیوٹیفل ڈیکوریٹڈ پاکستانی ہاؤس. تو میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں ذرا. ہاں جی بالکل جی. اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ بھائی کا گھر ہے اور یہ بیوٹیفل دیکھیں, بہت ہی خوبصورت ہے. یہ دیکھیں آگے سے آنسر کرتے ہیں باقاعدہ. کتنے خوبصورت ہیں یہ. یہ دیکھیے جی, اور یہ دیکھیے. سو یہ دیکھیے جناب, یہ لاؤنج ہے. اور یہ دیکھیے, اور یہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں بکس ہیں جو پڑھتے ہیں, بہت خوبصورت کتابیں ہیں. میں گارگی کا جو ہے وہ تہ دل سے مشکور ہوں. جی گارگی آپ کے لیے جو ہے خاتون ہے, اور لاٹ آف پریئرز فار ہر ماشاءاللہ. یہ میرا وہ جو ہے, یہ ہم جس ملک میں جاتے ہیں, یہ دیکھیے جی, یہ جب جہاں جہاں جاتے ہیں, آپ جب انڈیا میں گئے ہیں, انڈیا سے کیا لائے ہیں تاکہ ان کو میرے خیال یہ انڈیا سے بھی بیوٹیفل بڑی چیزیں ہیں. ارے واہ, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ دیکھیے جی, لائٹ جلدی مجھے پتہ نہیں. بیوٹیفل. یہ بھی ہے, یہ دیکھیے جی, بہت ساری چیزیں انڈیا سے بھی بیوٹیفل جی. اور یہ دیکھیے, یہ فرانس, اور جہاں جہاں گئے ہیں وہاں وہاں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لے کے آئے ہیں قمر بھائی. بیوٹیفل جی, بہت ساری چیزیں, بلکہ کچھ جی. اور میں ایک نظر آپ کو دکھا دوں کہ جو ہے یہ دیکھیے, یہ رسوئی ہے جس کی پرائم منسٹر جو ہے یہ آپ کے سامنے کھڑی ہیں. ہاں جی. تو یہ جی آج کا یہ پروگرام تھا قمر بھائی کے ساتھ ماشاءاللہ سے, اور بھابھی صاحبہ کے ساتھ تھا. تھینک یو سو مچ گائز, آپ نے میرے ساتھ آج یہ پروگرام دیکھا. اور قمر بشیر صاحب جو ہیں
उनकी ज़िंदगी के बारे में बड़ी प्यारी प्यारी बातें जो हैं वो आज हुई। तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम में दोबारा आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।